سوال ہے کہ کس طرح کی نیند سے وضو ٹوٹتا ہے اور کس طرح سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اس کا کیا معیار ہے، کون سی نیند ناقض وضو ہے، کون سی نیند ناقض وضو نہیں ہے۔ جواب یہ ہے کہ نیند کے ذریعے جو وضو ٹوٹنے کی وجہ ہے، سونے سے نیند سے جو وضو ٹوٹتا ہے، اصل نیند ناقض وضو نہیں ہوتی ہے، یعنی نیند سے سونے سے اصل میں وضو نہیں ٹوٹتا، بلکہ نیند اور سونے کی حالت میں ہمیں اپنے ریا خارج ہونے نہ ہونے کی خبر نہیں ہو پاتی، اور عموماً آدمی جب غفلت کی نیند سو رہا ہوتا ہے تو ریا خارج عموماً ہو ہی جاتی ہے، اعضاء ڈھیلے پڑے ہوتے ہیں، قوت ماسکہ جو ریا خارج کو روکے وہ اس وقت بالکل ہوتی نہیں ہے سونے کی حالت میں، تو سارے اعضاء کے لنج پنج اور ڈھیلے ہو جانے کی وجہ سے انسان کو یہ خبر نہیں ہوتی کہ ہماری ریا خارج ہوئی نہیں ہوئی، تو اب ریا خارج ہوئی نہیں ہوئی اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ تو نیند کو ہی علامت بنا دیا گیا ہے، لہذا جب آدمی سوتا ہے تو علامت یہ ہوئی کہ ریا خارج کے مواقع زیادہ ہو گئے، ریا خارج ہونے کا چانس زیادہ ہے، اس لیے ریا خارج کے حکم میں مان لیا گیا سونے کو، نیند کو ریا خارج کے درجے میں رکھ لیا گیا۔ یہ ہے نیند سے وضو ٹوٹنے کی وجہ۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کون سی نیند میں ریا خارج کے مواقع ہوتے ہیں اور کون سی نیند میں ریا خارج کے جو ہے چانس کم سے کم ہوتا ہے۔ دیکھیے مثلا نماز کی حالت ہے، نماز کی حالت میں جب آدمی رکوع میں ہوگا، سجدے میں ہوگا اور نماز کی حیت پر ہوگا تو اس کے قوت ماسکہ یعنی ریا کو روکنے والی صلاحیت اور جس کو کہتے ہیں اعضاء کے اندر جماؤ، یہ باقی رہے گا، تو ایسا سونا یہ غفلت والا سونا نہیں ہوگا، اور اس میں ایسا اعضاء اتنے ڈھیلے پولے نہیں پڑیں گے کہ ریا خارج کا موقع زیادہ ہو، اس لیے اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے اگر آدمی زمین پر اس طرح سرین رکھ کر کے چپک کر کے اس کی سرین زمین پر چپکی ہوئی ہو، مقص زمین سے بالکل ملے ہوئے ہو، زمین پر ہو یا کرسی پر ہو یا تخت پر ہو، تو ایسی صورت میں بھی جو ہے جب زمین سے سرین چپکے ہوئے ہوں گے تو اس وقت جو ہے ریا خارج کا موقع کم ہوگا۔ تو اس لیے اگر اس طرح کوئی سو جاتا ہے، مثلا پالتی مار کر بھی کوئی بیٹھا ہوا ہے، بشرطے کہ پالتی مار کر بیٹھے ہوئے یا کرسی پر بیٹھے ہوئے، زمین پر بیٹھے ہوئے کہیں ٹیک نہ لگائے ہو، اگر پیچھے ٹیک لگائے یا آگے ٹیک لگائے، دائیں بائیں ٹیک لگائے ہے تو یہ ٹیک لگانا یہ پھر ریا خارج کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اس لیے جو ہے کرسی پر بیٹھنے کی حالت میں جبکہ ٹیک نہ لگی ہو، پالتی مار کر بیٹھے ہوئے جبکہ ٹیک نہ لگائے ہوئے ہو، یا تخت پر بیٹھا ہو ٹیک نہ لگی ہو، تو ایسی صورت میں سونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، بشرطے کہ اس طرح نہ بیٹھا ہو کہ ایک کولہ اٹھائے ایک کولہ زمین پر ہے، یا اسی طریقے سے جو ایک پہلو کے بل بیٹھا ہے یا جو ہے ٹیک سہارا لگائے ہوئے، تو پھر وہ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وضو نہ توڑنے میں اونگ جیسے، یعنی غفلت کی نیند نہیں سویا، بس اونگ آ گئی، جھپک گیا جسے کہتے ہیں، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو میں نے یہ چیزیں بتائیں کہ ان صورتوں میں وضو نہیں ٹوٹتا ہے چونکہ ریا خارج کا موقع اس میں نظر نہیں آتا ہے۔ اور جو صورتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ریا خارج کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، مثلا بالکل چت لیٹ کے سو جانا، پہلو کے بل لیٹ کے سو جانا، یا ایک کولے اٹھا ہوا ہونا، یا مثلا جو ہے آگے یا پیچھے کی طرف ٹیک یا سہارا لگا کر کے سونا، تو اس میں تھوڑی دیر بھی سوئے گا، بشرطے کہ اونگ نہ ہو، باقاعدہ نیند ہو، چاہے وہ تھوڑی دیر بھی ہوگی، تو اس میں ریا خارج کا موقع زیادہ ہوتا ہے۔ لہذا اگر اس طرح کوئی سو رہا ہے، ریا خارج ہو نہ ہو، اسے تو ہمیں پتہ نہیں ہوئی نہیں ہوئی، لیکن اس طرح سو جانے کو علامت قرار دیا گیا ریا خارج ہونے کی، اور اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بلکہ اس زمانے میں تو بعض علماء نے یہ لکھا کہ چونکہ آج کل زیادہ کھانے کا مرض، پیٹوں کی خرابی کا مرض، تو یہ جو زیادہ کھانا پائے اور احتیاط ہوتی نہیں کھانے پینے میں، لوگوں کے پیٹ خراب چل رہے ہیں، معدے خراب چل رہے ہیں، عام طور پر جو ہے یہ شکایتیں ہوتی ہیں، تو اس لیے جس طرح بھی سوئے ہر نیند سے وضو ٹوٹ جانا سمجھے اور احتیاطاً وضو کر لے۔ باقی معیار وہی ہے، فقہا نے جو لکھا ہے کہ کس نیند سے وضو ٹوٹے گا کس نیند سے نہیں ٹوٹے گا جو عرض کیا گیا، لیکن احتیاط یہ ہے کہ آپ ہر نیند کے بعد وضو کر لیں، اس لیے کہ بعض دفعہ
جو ہے اب جو زمین پر مقد چپکے بھی ہوئے ہوں، سرین لگی ہوئی ہو، تب بھی ریا خارج ہونے کی باتیں پیش آ رہی ہیں، چونکہ معدے کمزور ہو گئے ہیں، قوت ماسکہ بھی کمزور پڑ چکی ہے، اس لیے جو ہے ریا خارج اس کے باوجود ہو جاتی ہے۔ اس لیے فتح الباری وغیرہ بعض کتابوں کے حوالے سے علماء نے لکھا ہے کہ احتیاط اس میں ہے کہ اس زمانے میں جو ہے ہر نیند کے بعد وضو کر لیا جائے، چاہے اس میں ریا خارج کے مواقع زیادہ ہوں یا کم ہوں۔